بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد، ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ کل بہت ایک اہم اجلاس قومی سلامتی کمیٹی، قومی خود مختاری اور قومی جو ایشوز ہیں اس کے تناظر میں سول ملٹری کانٹیکس میں ہوا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کی سربراہی میں یہ جو اجلاس ہوا ہے، اس میں بالخصوص پاکستان کو علاقائی سطح پر اور عالمی سطح پر جو بڑے چیلنجز کا سامنا تھا اس کے حوالے سے ایک ان کیمرہ سیشن کی بریفنگ کا اہتمام کیا گیا۔ کافی عرصے سے اپوزیشن جماعتیں بالخصوص بلاول بھٹو یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ پاک بھارت صورتحال پر اور خاص طور پہ افغانستان کی صورتحال پر پارلیمانی ارکان کو یا دفاعی کمیٹی کو ایک ان کیمرہ سیشن بریفنگ دی جائے، جس میں یہ ساری صورتحال ہمیں بتائی جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کس قسم کے چیلنجز جو ہیں اس کو درپیش ہیں اور کیا سیاسی آپشن نئے ابھر رہے ہیں۔ اسی لیے اسد کیسر کی سربراہی کا یہ جو اجلاس ہے، سربراہی میں ہونے والا اجلاس ہے، اس میں آرمی چیف اور DGISI نے خصوصی طور پر شرکت کی اور یہ ان کیمرہ سیشن تھا جس میں تمام پارلیمانی جماعتوں کے سربراہان یا ان کے نمائندوں نے شرکت کی۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ اس اہم اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کی عدم شرکت کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا گیا اور بہت کرٹیسائز بھی ہو رہا ہے سیاسی حلقوں میں، اپوزیشن جماعتوں میں، میڈیا میں، کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان نے اس اہم اجلاس میں بطور وزیر اعظم شرکت نہیں کی، اور اس سے ایک منفی تاثر گیا کہ شاید وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگرچہ اب اس کی مختلف قسم کی تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں حکومتی وزراء کی جانب سے، لیکن یہ بات ماننی ہوگی کہ اگر وزیر اعظم اس اجلاس میں خود بھی شریک ہوتے تو ایک اچھا تاثر جاتا سول ملٹری کانٹیکس میں۔ لیکن وزیر اعظم کا مسئلہ یہ ہے کہ شاید وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اس اجلاس کی اہمیت کا تعلق ہے اور اس کی ٹائمنگ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک ایسے موقع پہ جس وقت افغانستان کا بحران سر چڑھ کے بول رہا ہے اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بحران حل ہونے کی بجائے اور زیادہ بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے، اس موقع پر خاص طور پہ پارلیمانی لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو، سول قیادت کو اعتماد میں لینا سیکیورٹی اداروں کی جانب سے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ بنیادی طور پر پاکستان کو ایک اتفاق رائے کا نیریٹو درکار ہے۔ یہ جو شام کو ہمارے ٹاک شو ہوتے ہیں، یہ جو ہماری سیاسی گوسپنگ ہوتی ہے، یہ جو پارلیمنٹ کے اجلاس ہوتے ہیں، سب جگہ پر ہمیں ایک ایسا سٹانس لینا ہے جو بنیادی طور پر صرف حکومت کا سٹانس نہیں ہوگا بلکہ ریاست پاکستان کا سٹانس ہوگا۔ اس میں خاص طور پہ جو اجلاس میں خارجہ امور کے حوالے سے، داخلی سلامتی کے حوالے سے، اندرونی چیلنجز کے حوالے سے اور خطے میں ہونے والی نئی تبدیلیوں کے تناظر میں گفتگو کرنی تھی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ امریکہ کا رویہ اس وقت کافی بدلا ہوا نظر آتا ہے پاکستان کے ساتھ، اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ریلیشن شپ اس وقت اعتماد کی بجائے بد اعتمادی کا شکار ہے۔ ایسے موقع پہ آرمی چیف کا اور DGISI کا سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینا اور ان تمام چیلنجز سے آگاہ کرنا جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں۔ اگرچہ اس اجلاس کے اندر بھارت کے ساتھ تعلقات، کشمیر کی صورتحال، افغانستان کا بحران اور امریکہ کے ساتھ تعلقات زیر بحث آنے تھے، لیکن 3.5 گھنٹے پر جاری یہ محیط اجلاس جو ہے، اس اجلاس کے اندر زیادہ تر گفتگو کا جو مرکز تھا وہ افغانستان کی صورتحال تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے امور جن پر بحث ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی، اور پھر یہ طے ہوا کہ اس قسم کے 2 اور اجلاس منعقد کیے جائیں گے، اور اگلا اجلاس جو ہے وہ عید سے قبل ہوگا، جس میں ایک بار پھر تمام سیاسی قیادت کو، پارلیمانی قیادت کو اعتماد میں لیا جائے گا سیکیورٹی ایشوز کے تناظر میں۔ اور خاص طور پہ بہت سے لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھائے کہ جو بھارت کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے اس میں پاکستان کا مفاد ہے، کشمیر کے کانٹیکس میں کیا صورتحال ہے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ اگلے اجلاس میں اس پر مزید تفصیلی بریفنگ ہوگی۔ اس اجلاس میں سوال جواب کی نشست بھی ہوئی اور DGISI نے
اور خاص طور پہ ISPR کے سربراہ اور پلس جنرل باجوہ صاحب نے بہت سے سوالوں کے جواب بھی دیے، اور اپوزیشن جماعتوں کے تمام سرکردہ افراد نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ شہباز شریف کے بقول یہ اجلاس بہت اچھا تھا، اور ہم کافی حد تک ان سوالوں سے مطمئن ہوئے ہیں جو ہمارے ذہن میں تھے، اور جواب میں بھی کافی وزن تھا۔ اسی طریقے سے بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ کافی بہتر کوشش ہے، ہم اس کو خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ساری صورتحال افغانستان کے تناظر میں ابھر رہی ہے، اس میں بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات سیاست غالب ہو جاتی ہے، اور سیاست کے غلبہ حاصل کرنے کے بعد حکومت اور اپوزیشن دو مختلف قسم کے نیریٹو لے کے آ جاتی ہے، جس سے کنفیوژن پھیلتی ہے۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ایک نیریٹو ہو حکومت کا اور اپوزیشن کا، اور اس میں بھی زیادہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ہے۔ حکومت کی کورٹ میں گیند ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کو زیادہ اعتماد کے ساتھ انگیج کرے، ان کے ساتھ تمام تر مشاورت کرے، اور ان کو یہ اعتماد میں لے کہ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے اس میں پاکستان کا مفاد عزیز ہے۔ اور جنرل باجوہ نے، فوجی قیادت نے یہ بات واضح طور پہ کی ہے کہ ہم افغانستان میں امن کے خواہ ہیں، اور کسی بھی صورت میں ہمارا اشتراک جو ہے وہ جنگوں سے نہیں ہوگا، ٹکراؤ سے نہیں ہوگا، تناؤ سے نہیں ہوگا، اور نہ ہم کسی قسم کے فریق بننے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے بقول پاکستان جو ہے اس وقت امن کی پیشکش میں سب کے ساتھ شامل ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ یہ تاثر کے فیصلے شاید ہم کر رہے ہیں، درست نہیں ہے۔ فیصلے پارلیمنٹ نے کرنے ہیں، حکومت نے کرنے ہیں، اپوزیشن نے کرنے ہیں مل کے، اور جو بھی فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، حکومت اور اپوزیشن مل کر، ہم اس پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں حالات کی نزاکت کو محسوس کریں، حالات کی نزاکت کو سمجھیں، اور سمجھیں کہ اس وقت جو ہمارے پر چیلنجز ہیں، خاص طور پہ بھارت کے تناظر میں، افغانستان کے تناظر میں، امریکہ کے تناظر میں، ہمیں زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور بہت خوبصورت جو یہاں پر نکل کر سامنے آ رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ قومی سطح پر بھی ایک اتفاق رائے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، امریکہ کو اڈے نہ دینے کے حوالے سے، امریکہ کی ڈکٹیشن کو قبول نہ کرنے کے حوالے سے، اور افغانستان میں جو افغان حکومت کی سیاسی چڑھائی ہے، الزام تراشیاں ہیں پاکستان کے بارے میں، اس پر بھی ایک اتفاق رائے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور خاص طور پہ میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ IMF اور FATF کو ہتھیار بنا کر جو ہے پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت عمران خان نے بطور وزیر اعظم 2-3 پالیسی سٹیٹمنٹس بھی دیے، اور بالخصوص پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے انہوں نے پاکستان کا جو نیریٹو ہے، پاکستان کی جو پالیسی ہے، اس کو ریفلیکٹ کیا۔ اور اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جس طرح سے ان کیمرہ سیشن بریفنگ ہوئی ہے، اس کا مقصد بھی ان تمام سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینا تھا، اور یہ بتانا تھا کہ ہم اس وقت کیا اسٹریٹجی اختیار کرنے جا رہے ہیں، کیا ہماری حکمت عملی ہوگی، اور کون سے ایسے ایشوز ہیں جس کا اس وقت ہمیں سامنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اجلاس بار بار ہونے چاہیے، تواتر کے ساتھ ہونے چاہیے۔ سیاسی قیادت کا، چاہے وہ حکومت میں اور اپوزیشن میں ہو، اس کا عسکری قیادت کے ساتھ مختلف امور پر بحث کو آگے بڑھانا ایک مثبت پیش رفت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ماضی میں بھی سول ملٹری ڈیفیسٹ بہت رہا ہے۔ اب اگر سول ملٹری ڈیفیسٹ کو فل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک بڑا اتفاق رائے سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان بننے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو ہمیں اس کی پذیرائی کرنی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم اگلے ان کیمرہ سیشن میں خود بھی شریک ہوں گے، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر مسئلہ انا کا نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ جو ہے وہ اپنی ضد کا نہیں ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں، بلکہ پرائم منسٹر اس سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ تو اس لیے اگلے ان کیمرہ سیشن کے اندر باقاعدہ عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم شرکت کرنی چاہیے، اور اس تاثر کی نفی کرنی چاہیے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہی قومی مفاد ہے، یہی قوم کے مفاد میں ہے کہ حکومت اور اپوزیشن، خاص طور پہ جو سیکیورٹی چیلنجز ہے، خاص طور پہ جو ہماری علاقائی صورتحال ہے، خاص طور پہ جو اس وقت امریکہ کا دباؤ ہے، اس میں ہمیں اپنے آپ کو تقسیم کرنے کی بجائے
ایک ہو کر، ایک آواز اٹھا کر، ایک اسٹریٹجی اپنا کر ان تمام حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس وقت عالمی سیاست میں، علاقائی سیاست میں اور اپنی ڈومیسٹک سیاست میں مؤثر کردار ادا کریں، اور بالخصوص افغانستان کے ریزولوشن کے اندر جو پیس پروسیس چل رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں۔